وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ کلمہ طیبہ پر ایمان لانے کا مقصد، اس ضمن میں ہم خطبات کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اس میں ہمارے سامنے یہ بات ہے کہ ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور جس طریقے سے پانی پینے کا مقصد، کھانا کھانے کا مقصد، اور ہر چیز کا جیسا مقصد ہوتا ہے، کلمے پڑھنے کا بھی ایک مقصد ہے۔ اور وہ ہمارے سامنے یہ بات ہے کہ کلمہ کیوں پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے یہ بات ہے کہ کلمے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ غیر اور مسلمان میں فرق ہو جائے۔ اب فرق ہونے کا کیا مطلب؟ اب فرق ہونے کا مطلب یہ ہے کافر کے انجام اور مسلمان کے انجام میں فرق ہو۔ کافر کا انجام یہ ہے کہ آخرت میں وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے اور ناکام اور نامراد رہے، اور مسلمان کا انجام یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی اسے حاصل ہو اور آخرت میں وہ کامیاب اور بامراد رہے۔ تو یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے کلمہ پڑھنے سے اتنا بڑا فرق مسلمان اور غیر کافر کے اندر ہو جاتا ہے۔ اب آخرت کی ناکامی اور کامیابی، اب یہ بتائیے کہ آخرت کیا چیز ہے؟ آخرت کی ناکامی اور نامرادی سے کیا مطلب ہے؟ اور وہاں کامیاب اور بامراد ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جب تک میں اس بات کو نہ سمجھ لوں اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس سوال کا جواب آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا جواب پہلے ہی دیا جا چکا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یعنی دنیا اور آخرت دو الگ الگ چیز نہیں بلکہ ایک ہی سلسلہ ہے جس کی ابتدا دنیا ہے اور انتہا آخرت ہے۔ ان دونوں میں وہی تعلق ہے جو کھیتی اور فصل میں ہوتا ہے۔ آپ زمین میں ہل جوتتے ہیں، پھر بیج بوتے ہیں، پھر پانی دیتے ہیں، پھر کھیتی کی دیکھ بھال کرتے ہیں، یہاں تک کہ فصل تیار ہو جاتی ہے، اور اس کو کاٹ کر آپ سال بھر تک مزے سے کھاتے رہتے ہیں۔ آپ زمین میں جس چیز کی کاشت کریں گے اسی کی فصل تیار ہوگی۔ گیہوں بوئیں گے تو گیہوں پیدا ہوگا، کانٹے بوئیں گے تو کانٹے ہی پیدا ہوں گے، کچھ نہ بوئیں گے تو کچھ نہ پیدا ہوگا۔ ہل چلانے اور بیج بونے اور پانی دینے اور کھیتی کی رکھوالی کرنے میں جو غلطیاں اور کوتاہیاں آپ سے ہوں گی ان سب کا برا اثر آپ کو فصل کاٹنے کے موقع پر معلوم ہوگا، اور اگر آپ نے یہ سب کام اچھی طرح کیے ہیں تو ان کا فائدہ بھی آپ فصل ہی کاٹنے کے وقت دیکھیں گے۔ بالکل یہی حال دنیا اور آخرت کا ہے۔ دنیا ایک کھیتی ہے، اس کھیتی میں آدمی کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اپنی محنت اور اپنی کوشش سے اپنے لیے فصل تیار کرے۔ پیدائش سے لے کر موت تک کے لیے آدمی کو اس کام کی مہلت دی گئی ہے۔ اس مہلت میں جیسی فصل آدمی نے تیار کی ہے ویسی فصل وہ موت کے بعد دوسری زندگی میں کاٹے گا، اور پھر جو فصل وہ کاٹے گا اسی پر آخرت کی زندگی میں اس کا گزر بسر ہوگا۔ اگر کسی نے عمر بھر دنیا کی کھیتی میں اچھے پھل بوئے ہیں اور ان کو خوب پانی دیا ہے اور ان کی خوب رکھوالی کی ہے تو آخرت کی زندگی میں جب وہ قدم رکھے گا تو اپنی محنت کی کمائی ایک سرسبز شاداب باغ کی صورت میں تیار پائے گا، اور اسے اپنی اس دوسری زندگی میں پھر کوئی محنت نہ کرنی پڑے گی، بلکہ دنیا میں عمر بھر محنت کر کے جو باغ اس نے لگایا تھا اسی باغ کے پھلوں پر آرام سے زندگی بسر کرے گا۔ اسی چیز کا نام جنت ہے،
اور آخرت میں بامراد ہونے کا یہی مطلب ہے۔ اس کے مقابلے میں جو شخص اپنی دنیا کی زندگی میں کانٹے اور کڑوے کسیلے زہریلے پھل بوتا رہا ہے، اس کو آخرت کی زندگی میں انہی پھلوں کی فصل تیار ملے گی۔ وہاں پھر اس کو دوبارہ اتنا موقع نہیں ملے گا کہ اپنی اس حماقت کی تلافی کر سکے اور اس خراب فصل کو جلا کر دوسری اچھی فصل تیار کر سکے۔ پھر تو اس کو آخرت کی ساری زندگی اسی فصل پر بسر کرنی ہوگی جسے دنیا میں وہ تیار کر چکا ہے۔ جو کانٹے اس نے بوئے تھے انہی کے بستر پر اسے لیٹنا ہوگا، اور جو کڑوے کسیلے زہریلے پھل اس نے لگائے تھے وہی اس کو کھانے پڑیں گے۔ یہی مطلب ہے آخرت میں ناکام اور نامراد ہونے کا۔ بہت بہترین طریقے سے مولانا نے یہ بات کو سمجھا دیا اور بتا دیا کہ جو بوئیں گے اس کا پھل آخرت میں جو ہے ملے گا۔ آخرت کی یہ شرح جو میں نے بیان کی ہے، حدیث اور قرآن سے بھی یہی شرح ثابت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت کی زندگی میں انسان کا نامراد یا بامراد ہونا اور اس کے انجام کا اچھا یا برا ہونا دراصل نتیجہ ہے دنیا کی زندگی میں اس کے علم اور عمل کے صحیح یا غلط ہونے کا۔ نیکسٹ ٹاپک، کافر اور مسلمان کے انجام میں فرق کیوں ہے؟ یہ بات جب آپ نے سمجھ لی تو ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مسلمان اور کافر کے انجام کا فرق یوں ہی بلا وجہ نہیں ہو جاتا۔ دراصل انجام کا فرق آغاز ہی فرق کا نتیجہ ہے۔ جب تک دنیا میں مسلمان اور کافر کے علم اور عمل کے درمیان فرق نہ ہوگا، آخرت میں بھی ان دونوں کے انجام کے درمیان فرق نہیں ہو سکتا۔ یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں ایک شخص کا علم اور عمل وہی ہو جو کافر کا علم اور عمل ہے، اور پھر آخرت میں اس انجام سے بچ جائے جو کافر کا انجام ہوتا ہے۔ کلمے کا مقصد، علم اور عمل کی درستی۔ اب پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ پہلے آپ نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ کلمہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ کافر کے انجام اور مسلمان کے انجام میں فرق ہو۔ اب انجام اور آخرت کی جو تشریح آپ نے سنی، اس کے بعد آپ کو اپنے جواب پر پھر غور کرنا ہوگا۔ اب آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ کلمہ پڑھنے کا مقصد دنیا میں انسان کے علم اور عمل کو درست کرنا ہے تاکہ آخرت میں اس کا انجام درست ہو۔ یہ کلمہ انسان کو دنیا میں وہ باغ لگانا سکھاتا ہے جس کے پھل آخرت میں اس کو توڑنے ہیں۔ اگر انسان اس کلمے کو نہیں مانتا تو اس کے باغ لگانے کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ باغ لگائے گا کس طرح اور آخرت میں پھل کسی چیز کے توڑے گا؟ اور اگر آدمی اس کلمے کو زبان سے پڑھ لیتا ہے مگر اس کا علم بھی وہی رہتا جو نہ پڑھنے والے کا علم تھا، اور اس کا عمل بھی ویسا ہی رہتا جیسا کافر کا عمل تھا، تو آپ کی عقل خود کہہ دے گی کہ ایسا کلمہ پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں۔ کوئی وجہ نہیں کہ ایسے شخص کا انجام کافر کے انجام سے مختلف ہو۔ زبان سے کلمہ پڑھ کر اس نے اللہ پر کوئی احسان نہیں کیا ہے کہ باغ لگانے کا طریقہ بھی وہ نہ سیکھے۔ باغ لگائے بھی نہیں، ساری عمر کانٹے ہی بوتا رہے، اور پھر بھی آخرت میں اس کو پھلوں سے لدا ہوا لہلہاتا باغ مل جائے، جیسا کہ میں پہلے کئی مثالیں دے کر بیان کر چکا ہوں۔ جس کام کے کرنے اور نہ کرنے کا نتیجہ ایک ہو وہ کام فضول اور بے معنی ہے۔ جس دوا کو پینے کے بعد بھی بیمار کا وہی حال رہے جو پینے سے پہلے تھا، تو وہ دوا حقیقت میں دوا ہی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کلمہ پڑھنے والے آدمی کا علم اور عمل بھی وہی رہے جو کلمہ نہ پڑھنے والے کا ہوتا ہے، تو ایسا کلمہ پڑھنا محض بے معنی ہے۔ جب دنیا میں کافر اور مسلم کی زندگی میں فرق نہ ہوا تو آخرت میں ان کے انجام میں فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ اگلا ٹاپک، اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کلمہ طیبہ
کون سا علم ہم کو سکھاتا ہے، اور اس علم کو سیکھنے کے بعد مسلمان کے عمل اور کافر کے عمل میں کیا فرق ہو جاتا ہے۔ اللہ کی بندگی، دیکھیے پہلی بات جو اس کلمے سے آپ کو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور کسی کے بندے نہیں ہیں۔ یہ بات جب آپ کو معلوم ہو گئی تو خود بخود آپ کو یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ آپ جس کے بندے ہیں دنیا میں آپ کو اسی کی مرضی کے مطابق عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی مرضی کے خلاف اگر آپ چلیں گے تو یہ اپنے مالک سے کیا ہوگی؟ سرکشی ہوگی، بغاوت ہوگی۔ دوسرا مقصد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ اس علم کے بعد دوسرا علم آپ کو کلمے سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات جب آپ کو معلوم ہو گئی تو اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی آپ کو خود بخود معلوم ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی کھیتی میں کانٹوں اور زہریلے پھلوں کے بجائے پھولوں اور میٹھے پھلوں کا باغ لگانا جس طرح سکھایا ہے اسی طرح آپ کو باغ لگانا چاہیے۔ اگر آپ اس طریقے کی پیروی کریں گے تو آخرت میں آپ کو اچھی فصل ملے گی، اور اگر اس کے خلاف عمل کریں گے تو دنیا میں کیا ہوگا؟ کانٹے بوئیں گے، اور آخرت میں پھر کیا ملے گا؟ کانٹے ہی ملیں گے۔ بہت سادہ اور سمپل اور آسان مثالیں دے کر مولانا نے کلمے کے مقصد کے تعلق سے جو ہے واضح بیان دیے ہیں۔ اب علم کے مطابق عمل بھی ہو۔ یہ علم حاصل ہونے کے بعد لازم ہے کہ آپ کا عمل بھی اس کے مطابق ہو۔ کہتے ہیں نا، پریچ واٹ یو پریکٹس، بات وہی کرو جو تم اس پر عمل کرتے ہو۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد پھر ایک دوسری زندگی ہے، اور اس زندگی میں آپ کو اسی فصل پر گزر کرنا ہوگا جسے آپ اس زندگی میں تیار کر کے جائیں گے، تو پھر یہ ناممکن ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کر سکیں۔ دنیا میں آپ کھیتی باڑی کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کہ آپ کو یقین ہے کہ اگر کھیتی باڑی نہ کی تو غلہ پیدا نہ ہوگا، اور غلہ نہ پیدا ہوا تو بھوکے مر جائیں گے۔ اگر آپ کو اس بات کا یقین نہ ہوتا اور آپ سمجھتے کہ کھیتی باڑی کے بغیر ہی غلہ پیدا ہو جائے گا، یا غلے کے بغیر بھی آپ بھوک سے بچ جائیں گے، تو ہرگز آپ کھیتی باڑی میں محنت نہ کرتے۔ بس اسی پر اپنے حال کو بھی قیاس کر لیجئے، امیجن کر لیجئے۔ جو شخص زبان سے یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو اپنا مالک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں اور آخرت کی زندگی کو بھی مانتا ہوں، مگر عمل اس کا قرآن کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، اس کے متعلق یہ سمجھ لیجئے کہ در حقیقت اس کا ایمان ضعیف ہے، کمزور ہے۔ اس کو جیسا یقین اپنی کھیتی میں کاشت نہ کرنے کے برے انجام کا ہے، اگر ویسا ہی یقین آخرت کی فصل تیار نہ کرنے کے برے انجام کا بھی ہو تو وہ کبھی اس کام میں جو ہے غفلت نہ کرے گا۔ کوئی شخص جان بوجھ کر اپنے حق میں کانٹے نہیں بوتا، کانٹے وہی بوتا ہے جسے یہ یقین نہیں ہوتا کہ جو چیز بو رہا ہے اس سے کانٹے پیدا ہوں گے اور وہ کانٹے اس کو تکلیف دیں گے۔ آپ جان بوجھ کر اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ نہیں اٹھاتے کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ یہ جلا دے گا، مگر ایک بچہ آگ میں ہاتھ ڈال دیتا ہے کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ وہ نکات تھے۔ کلمہ طیبہ کون سا علم ہم کو سکھاتا ہے؟ کلمہ طیبہ کا مقصد علم اور عمل کی درستی، اور کلمہ پڑھنے سے غیر میں اور مسلمان میں فرق کیسا ہوتا، اور اس کے نتیجے میں آخرت کی کامیابی اور ناکامی جو ہے منحصر ہے۔ تو کلمہ طیبہ جو لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں، یہ معمولی کلمہ نہیں ہے، بلکہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اگر کوئی شخص خلوص کے ساتھ اگر اس کلمے کو سچے دل سے اگر پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے معاف کرے گا، جہنم کی آگ سے اسے بچائے گا۔ تو یہ جو ہے اس کا وزن بہت بھاری ہے، شعوری طور پر سمجھ کر ہم یہ کلمے کو جو ہے ادا کرنا چاہیے۔ قریش مکہ حالانکہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اتنا ہی تھا، لیکن وہ اس حقیقت کو جانتے تھے کہ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ان کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہو جائیں گی، اور اسی وجہ سے سوچ سمجھ کر جو ہے انہوں نے اس کا انکار کیا اور ساتھ ساتھ اس کی مخالفت بھی کی۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے کردار، آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، وہ تمام چیزیں جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کلمے کی انہوں نے مخالفت کی، بلکہ کہتے تھے کہ اس کلمے کے مقابلے میں ہم 10 اور کلمے اگر کہیں تو مان لیں گے، لیکن یہ کلمہ ہم نہیں مانیں گے۔ یہ کلمے میں لا انکار ہے، ہر معبود کا انکار ہے، صرف مسلمان ہونے کا داخلہ نہیں ہے، بلکہ ہر معبودان باطل کا انکار کرنے کے بعد اس رب کو ماننا ہے، اس اللہ کو مان کر اس میں داخل ہونا ہے، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ تو وہ سمجھتے تھے اس پڑھنے سے اس کے اندر کیا ذمہ داری آئے گی، لہٰذا وہ جو ہے اسی لیے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ پروفیسر مرتضیٰ ملک صاحب جو ہے وہ اپنے ایک بیان میں کہتے ہیں کہ کفار مکہ ہم سے زیادہ اس کلمے کو سمجھتے تھے، جانتے تھے، لیکن وہ اسی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے، کیونکہ اس کے پڑھ لینے کے بعد ان کو معلوم تھا کہ اس کے پڑھنے سے کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی۔ لیکن آج ہمارے اندر اکثریت کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن شعوری طور پر نہیں جانتے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے کیا فرق پیدا ہوتا ہے، کیا ذمہ داریاں ہم پر آتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم جو عمل دنیا میں کریں گے اس کا انجام آخرت میں کیسا ہوگا، وہ ہم جو ہے شعوری طور پر نہیں سمجھتے، بس پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو ہے وہ دل میں اسے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کلمے کی حقیقت کو ہم سمجھیں، غور کریں، اور اپنی عملی زندگی کے اندر جو ہے اس کا نفاذ بھی کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔